بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا ذکر، ذکر سے مراد یاد کے ہیں، یعنی کسی کو یاد کرنا، اور ذکر الہی سے مراد اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھنا اور اس زبان سے اس کا ذکر کرتے رہنا ذکر الہی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کر رہی ہے، یعنی چرند پرند، زمین و آسمان، ہوائیں، آبشاریں، پہاڑ، یہ تمام اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اور اپنے اپنے لہن میں، اپنے اپنے انداز میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس ذکر کو، اپنی تسبیحات کو تمام مخلوق کی زبان پہ جاری کر دیا، اور یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم بھی میرا ذکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور دن و رات اللہ کی تسبیحات بیان کرو۔ یعنی یہ وہ اللہ کا ذکر ہے جس کی تاکید اللہ تعالیٰ انسان کو کر رہا ہے کہ اے لوگو، تم لوگ میرا کثرت کے ساتھ ذکر کرو اور صبح و شام اپنی زبان سے میری تسبیحات کو جاری رکھو۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسندیدہ ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کا یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے انسان غافل نہیں رہتا، بلکہ ہر وقت یہ دل اس کی یاد میں جاگتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، اے لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میری ناشکری اور نافرمانی نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھ دی کہ اے لوگو اگر تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، یعنی جیسے تم مجھے گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو اگر تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں اپنے دل میں اپنی شان کے مطابق یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے مجالس میں یاد کرو گے تو میں بھی تم سے بہتر مجالس میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور فرمایا کہ اگر میرا بندہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک بازو اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر ایک بازو وہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دو بازو اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو اپنی شان کے مطابق بندے سے اس قدر محبت کرتا ہے اور اپنے ذکر کرنے والے کو اس قدر پسند کرتا ہے کہ فرمایا کہ اگر تم میرا ذکر خیر اکیلے میں کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر خیر اکیلے میں کروں گا، اور اگر مجالس میں میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تم سے بہتر مجالس میں تمہارا ذکر خیر کروں گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو ایک انسان کا جسم بنایا اور دوسرا روح ہے، اور جسم کی خوراک اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھی کہ جتنے بھی نباتات ہیں، جانور ہیں جو حلال ہیں، اس سے اپنی بھوک مٹاؤ اور پانی سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے لیے خوراکیں رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے روح کی خوراک، یہ ظاہری خوراکیں نہیں رکھی، بلکہ روح کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے انسان کی روح زندہ رہتی ہے۔ اور جب یہ ذکر انسان کی روح کو نہیں ملتا تو وہ پیاسی ہو جاتی ہے، وہ بھوکی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے کہ جب یہ عالم ارواح میں تھی، جب انسان کی تخلیق نہیں کی گئی تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی تجلیات کا مظہر تھی، اور وہ عالم ارواح تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے وعدہ لیا اور عہد لیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ساری روحوں نے آواز بلند کہا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ جب یہ انہوں نے تصدیق کر دی اور پھر جب زمین پہ بھیجا گیا تو لوگ منکر ہو گئے، ان کی روحیں بگڑ گئی۔ یہ انسان ہے جس نے اپنی روح کو پلید کر دیا، جبکہ یہ روحانی ہے، یہ نور ہے، نور کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کا ذکر دلوں کا سکون ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، ان کی زبانیں، ان کا دل اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو وہ کبھی بے سکون نہیں رہ سکتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں اس دل کا سکون رکھا ہے، اس روح کی غذا رکھی ہے۔ جب اس کو غذا ملتی رہے گی تو یہ کبھی بھی بے سکون نہیں رہ سکتا۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والی کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، ہمہ وقت ان کی زبان اور دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے، تو یقیناً وہ لوگ زندہ ہیں۔ اور جو شخص زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو وہ زمین کے اوپر بھی مردہ ہے، اور جب زمین کے اندر گیا تب بھی وہ مردہ رہے گا۔ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت کا سب سے زیادہ حامل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ اس سے بھی افضل ہے جو شخص جہاد کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اس جہاد کو کرتے کرتے اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور اس کی تلوار خون آلودہ ہو جائے، تب بھی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اس سے ایک درجہ اوپر ہے۔ یعنی اس قدر فضیلت ہے ذکر کرنے والے کی کہ اللہ تعالیٰ اسے اس قدر پسند کرتا ہے اور اس قدر اس کے درجوں کو بڑھا دیتا ہے کہ ایک شخص اگر جہاد بھی کر رہا ہے تو وہ شخص اس شخص سے افضل ہے۔ یہ اللہ کے ذاکرین کا مقام ہے جو اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس قدر کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہی ذکر فرما رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اور یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، کہ اللہ کا اس قدر کثرت سے ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں، لوگ تمہیں پاگل کہیں۔ یعنی اس قدر ڈوب کے اللہ کا ذکر کرو، اس کی یاد کرو، اس کی یاد میں ہمہ وقت مشغول رہو کہ لوگ جب تمہیں دیکھیں تو کہیں یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، لیکن انہیں کیا معلوم کہ یہ دیوانہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یہ وہ دیوانہ ہے جو ہر وقت اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے، جو ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو رب اس کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اور پھر کچھ لوگ مجالسوں میں بیٹھ کے اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، اس کی یاد میں گم رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی قابل قبول ہیں کہ جو لوگ مجالس میں بیٹھ کے اسی کا نام لیتے ہیں، اپنی مجالس کا اہتمام اسی کے نام سے کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں اور اختتام بھی اسی کے نام پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی مجالس بہت پسند ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ ایسے فرشتے رکھے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو مجالس ذکر کو تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ کسی مجالس ذکر جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اس کو تلاش کر لیتے ہیں تو وہیں پہ جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کی تعداد اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ وہ پے در پے عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ مجالس ذکر ہیں جس میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہے، لیکن اسے کیا معلوم یہ محفلیں اس قدر قابل قبول ہیں کہ فرشتے ان محفلوں میں خصوصاً آ کے بیٹھے ہیں اور اللہ کی یاد اور اس کا ذکر سن رہے ہیں۔ اور جب وہ اٹھ کے جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہی پیغام لے کے جائیں گے کہ اللہ، جب ہم اس مجلس میں گئے تو وہ لوگ تیرا ہی ذکر کر رہے تھے، تیری ہی گفتگو کر رہے تھے، تیری ہی شان بیان کر رہے تھے، اور جب ہم ان سے اٹھے تو وہ تیری ہی شان میں مصروف تھے، اور اسی پہ انہوں نے اپنی محفلوں کا اختتام کیا۔ وہ دنیا کی کسی محفل کی خاطر نہیں بیٹھے تھے بلکہ تیری رضا اور خوشنودی کے خاطر بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ محفلیں انتہائی پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہی محفلیں قابل قبول ہیں۔ اور یہ وہ اللہ کا ذکر ہے جب تک یہ لوگوں کے دلوں میں رہے گا، جب تک ان کی زبانوں سے جاری رہے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت نہیں برپا کرے گا۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ آخری شخص جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے وہ موجود ہو۔ یعنی جب قیامت آئے گی تو ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اللہ کی یاد کرنے والا ہوگا۔ اور قیامت کا وہ منظر ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا اور بتایا کہ قیامت کا وہ منظر انتہائی خوفناک ہوگا۔ وہ منظر ہوگا کہ ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، جب انسان کے پلے کچھ نہیں رہے گا، نامہ اعمال تل جائیں گے،
تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بے یار و مددگار اپنے اعمال کے بدلے جہنم میں جا رہے ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکم ہوگا کہ اس شخص کو بھی جہنم سے نکال دو جس نے ایک لمحہ بھی مجھے یاد کیا، یا ایک لمحہ بھی جو میرے سے ڈرا اور اس پہ خشیت طاری ہو گئی۔ اللہ کس قدر مہربان ہے، اللہ کس قدر رحمان و رحیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ذکر کس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی بخش دے گا جس نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی ایمان کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ اسے پکارا۔